بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں آپ صاحبان سے سابقہ الہامی آسمانی کتابوں اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے پہلے ہو گزرے نبیوں اور رسولوں کے معاملات کی شرعی حیثیت کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ لہذا آج کی مجلس کا عنوان بھی یہی ہے کہ سابقہ نازل شدہ کتابوں اور شریعتوں اور نبیوں اور امتوں کے معاملات کا اسلامی حکم کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب ہمارے اس وقت موجودہ دور میں قرآن کریم سے پہلے نازل شدہ یعنی سابقہ نازل شدہ کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لہذا اس وقت موجود تبدیل اور تحریف شدہ کتابوں کی ہمارے لیے کوئی شرعی کوئی قانونی وقت اور قدر نہیں رہتی۔ لیکن سابقہ یعنی قرآن کریم سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی شرعی حیثیت کو سمجھنے کے لیے وقتی طور پر ہم فرضی طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت موجود ان کتابوں کے نسخہ جات وہ سب ہی کتابیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح کے نازل کی گئی تھیں۔ یہ وقتی طور پر معاملے اور مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک فرضی معاملہ سمجھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان سابقہ نازل کردہ کتابوں کی شرعی حیثیت اور ہم سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے معاملات اور ان امتوں کی طرف بھیجے گئے نبیوں اور رسولوں کے معاملات کی شرعی حیثیت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی ان کتابوں میں سے یا سابقہ امتوں کے کاموں میں سے یا نبی کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے گزر چکے نبیوں اور رسولوں سے منسوب جو باتیں ہیں ان باتوں میں سے اپنے کسی قول یا اپنے کسی عمل کے لیے دلیل تلاش کرتے ہیں اور انہیں اپنے کسی قول اور اپنے کسی عمل کی درستگی کی دلیل بنانے کی کوشش میں نظر آتے ہیں۔ اپنے اختیار کردہ کسی قول یا کسی فعل کو اسلامی شریعت میں بھی جائز سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اس عمل کے ذریعے۔ میرے محترم سامعین، میرے بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کتابیں یا صحیفے جن کا ذکر اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، ہمیں ان سب کتابوں یا صحیفوں کے بارے میں اس بات پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ لہٰذا ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کتابوں کا اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان رکھیں، لیکن ان کتابوں میں سے صرف ان الفاظ پر ایمان رکھنا فرض ہے جو الفاظ پایا ثبوت تک پہنچتے ہوں کہ وہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، نہ کہ تحریف اور تبدیل شدہ الفاظ پر ایمان رکھنے کا ہمیں کوئی حکم ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ یعنی یہ ہرگز مطلوب نہیں کہ ہم اس وقت ان کتابوں کے غلاف میں، ان کتابوں کی نسبت سے، ان کتابوں کے حوالے سے جو کچھ بھی سامنے آئے اس کے درست ہونے پر ایمان رکھیں۔ اس کا ہم پر کوئی لزوم نہیں ہے، یہ ہم پہ فرض نہیں ہے کہ ہم ان کتابوں سے منسوب ہو کر، ان کتابوں کی غلاف میں لپیٹ کر، ان کتابوں کی نسبت سے جو کچھ بھی ہم تک پہنچے ہم اس کے بارے میں یہ ایمان رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس بات کا ہم پہ حکم دیا گیا وہ یہ کہ ہم ان کتابوں کے اللہ کی طرف سے، ان صحائف کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے پر ایمان رکھیں جو اللہ نے نازل کیے تھے، لیکن ان کے موجودہ تحریف شدہ تبدیل شدہ نسخہ جات پر ایمان رکھنا یہ ہم پر فرض نہیں ہے۔ اور جو ہم پہ فرض کیا گیا الحمدللہ ہم اس کے مطابق ان کتابوں کے نازل کیے جانے کا اللہ کی طرف سے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں۔ پھر کہتا ہوں کہ اس ایمان کے ساتھ ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں اور یہ یقین رکھنا ہی چاہیے کہ ان کتابوں کے تحریف اور تبدیل شدہ نسخوں کو قابل اعتماد نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایمان رکھنا تو دور کی بات ہے، ان پر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ان نسخوں میں جو کچھ لکھا ہے اس سب ہی کچھ کو ہم اللہ کی طرف سے نہیں مانتے۔
اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلاۃ والسلام، اس امت پر اللہ کی خاص نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس امت کی طرف نازل کی گئی کتاب قرآن کریم اللہ نے محفوظ رکھی اور قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ اور یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ کی اس کتاب قرآن کریم کے علاوہ کوئی بھی اور سابقہ آسمانی کتاب یا صحیفہ محفوظ نہیں رہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ فی الوقت میں اس مسئلے پر بات نہیں کر رہا کہ وہ کتابیں اللہ کے نازل کردہ الفاظ میں محفوظ رہیں یا نہیں، اور ان میں کیسے، کب، کہاں تحریف کی گئی۔ جیسا کہ کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ اگر یہ بھی سمجھ لیا جائے، بلکہ فرضی طور پہ ہم یہ سمجھ ہی لیتے ہیں کہ اس وقت تک وہ سب کتابیں کسی بھی تحریف کے بغیر جوں کی توں ویسی ہی ہیں جیسی کہ نازل کی گئی تھیں، تو بھی سمجھنے اور سمجھانے کی بات اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کتابوں کا شریعت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلاۃ والسلام میں کوئی عقیدہ یا عبادت یا حکم اختیار کرنے کا ذریعہ یا دلیل ہونے کا معاملہ کیا ہے اور کیا حکم ہے۔ یعنی ہم مسلمان کیا ان کتابوں کو اپنے کسی کام، کسی بات، کسی عقیدے کے لیے دلیل بنا سکتے ہیں؟ ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے کیا وہ ہمارے لیے کوئی دلیل بن سکتا ہے؟ یا سابقہ امتوں کے جو معاملات رہے ہیں، سابقہ نبیوں اور رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کے جو معاملات رہے ہیں، کیا وہ معاملات سب کے سب جوں کے توں جیسے جیسے ہم تک پہنچ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کسی کام کے جائز ناجائز ہونے کے لیے کوئی دلیل بن سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، یہ وہ مسئلہ ہے جسے ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں اور انشاءاللہ درست طور پر سمجھ بھی جائیں گے۔ تو اس مسئلے کے بارے میں عرض یہ ہے کہ وہ سب کتابیں ایک ایک قوم کی طرف تھیں اور اسی قوم کی زبان میں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو اپنے تمام تر نبیوں اور رسولوں علیہم السلام کے بعد سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، سب سے آخر میں بھیجا، اور انہیں یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کا اختتام بنایا، خاتم النبیین والمرسلین۔ لہذا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی شک اور شبہ کے بغیر اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی معصوم نہیں، نہ زمانے کے اعتبار سے اور نہ نبی یا رسول یا معصوم چنے جانے کے اعتبار سے، اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو دی گئی شریعت ہی آخری اور حتمی شریعت ہے، جس کے مطابق ساری کی ساری سابقہ شریعتوں کا فیصلہ ہوتا ہے، جو کہ ساری سابقہ شریعتوں پر حاکم شریعت ہے۔ اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی آخری کتاب قرآن کریم عطا فرمائی گئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور تمام تر نازل کردہ کتابوں میں سے صرف یہی کتاب قرآن کریم ہی تمام تر کتابوں پر حاکم ہے۔ اسی لیے اللہ جل ثناؤہ نے اپنے خلیل اور اپنے آخری نبی اور رسول محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے اپنا نبی اور رسول مقرر فرمایا، جس کا اعلان خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ حقیقت نہیں جانتی۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 28۔ تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت آخری ہے اور تا قیامت ہے، ان کے ذریعے بھیجی جانے والی شریعت تا قیامت ہے اور آخری ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے آنے والے ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ قرآن اور رسالت کی زبان عربی مقرر ہو چکی، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بیان کیے گئے عقائد، احکامات، اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک رسول اور نبی کی مشترکہ دعوت جو تھی وہ اللہ کی توحید،
جس کی اصل اساس اللہ کا تعارف اور پہچان ہے، قیامت تک کے لیے اسی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی۔ اس کی اصل، اس کی اساس اپنی کتاب کریم اور اپنے آخری نبی اور رسول کریم کی سنت مبارکہ۔ ہم ان کو سمجھنے کے لیے اپنی غیر عرب زبانوں سے مدد تو لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نام اور صفات، اللہ کے احکام زبان کے قواعد کے ذریعے یا اپنی قدیم یا جدید زبانوں کے مفاہیم کی روشنی میں نہیں سمجھے جا سکتے، کیونکہ ایسا کرنا بلا شک اور بلا شبہ دین، دنیا اور آخرت کے گھاٹے والا کام ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنے عقائد اور احکامات اپنانے کے لیے صرف اللہ کی آخری کتاب اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے قول اور فعل، یعنی ان کی قولی سنت، ان کی فعلی سنت کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے اقوال و افعال کی حدود میں رہ کر سمجھنا ہے۔ سابقہ الہامی یا وحی شدہ یا لکھی لکھائی دی گئی کتابوں یا سابقہ امتوں کے معاملات یا سابقہ نبیوں اور رسولوں علیہم السلام سے مروی روایات، ان سے منسوب روایات کو دلیل بنا کر کوئی عقیدہ، عبادت، دینی حکم، معاشرتی حکم، کاروباری معاملات، تجارتی معاملات، کوئی بھی معاملہ جس کے لیے قرآن اور صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کی موافقت نہ ہو، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں اپنایا جا سکتا۔ اور ایسا اس لیے کہ اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق ہر نئے نبی کی اتباع، تابع فرمانی کرنا اس سے پہلے والے نبی پر فرض ہے۔ جو نبی پہلے گزرا اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بعد میں آنے والے نبی کی اتباع کرے، اس کی تابع فرمانی کرے، اور امتیوں پر تو نبی سے زیادہ فرض ہے کہ وہ ان کی طرف آنے والے نبی کی تابع فرمانی کریں، نہ کہ دیگر انبیاء کی طرف دیکھیں، اور نہ ہی ان سے پہلے آنے والے احکام کی طرف دیکھیں، نہ ہی ان کی طرف نازل کی گئی کتاب سے پہلے نازل کی گئی کتابوں یا صحائف کی طرف دیکھیں۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ہر نئی شریعت اس سے پہلے والی بھیجے جانے والی شریعت سابقہ پرانی شریعت کے عقائد اور احکامات کو منسوخ کر دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بلا فصل خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک بدلتا جا رہا تھا، غصے کی کیفیت اس میں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ، بلا فصل پہلے خلیفہ، امیر المومنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر سے کہا، تمہاری ماں تمہیں گنوا دے، تم دیکھتے کیوں نہیں کہ رسول اللہ کے چہرے مبارک پر کیا ہے، یعنی کتنا غصہ ہے۔ تو عمر نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو فوراً پکار اٹھے، اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ میں اللہ کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اس پر راضی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اسلام ہی ہمارا دین ہے اور محمد ہمارے نبی ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے محترم سامعین ذرا اب توجہ سے، مزید توجہ سے سنیے، کیا ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ والذی نفس محمد بیدہ لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ تم لوگوں کے سامنے آ جائیں اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی، تابعداری، تابع فرمانی کرنے لگو تو یقیناً تم لوگ درست راستے سے بھٹکے ہوئے ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ میری نبوت کے وقت میں زندہ ہوتے تو یقیناً میری اتباع یعنی میری پیروی، میری تابع فرمانی کرتے۔ یہ حدیث شریف سنن الدارمی میں ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ میرے محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث شریف میں جہاں ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تقوی،
رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت اور ان کی اطاعت کے طریقے کا اظہار ہوتا ہے، وہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اللہ تعالیٰ کے ابھی ابھی ذکر کیے گئے فرمان کی مزید وضاحت بھی میسر ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے بھیجے جانے والے آخری رسول اور نبی ہیں، اور ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ذریعے بھیجی جانے والی کتاب قرآن کریم اور شریعت اور عقیدہ اور احکام سابقہ کتابوں، شریعتوں، عقائد اور عبادات اور احکام کو منسوخ کرنے والے ہیں، اور قیامت تک کے لیے یہ معاملہ طے شدہ ہو چکا۔ اور جو کتاب اور شریعت اور عقیدہ اور احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجے گئے ہیں، ان ہی کے قول اور فعل کے مطابق ان پر عمل کرنا فرض ہے، یعنی جو کتاب اور شریعت اور عقیدہ اور احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجے گئے ہیں ان پر عمل کرنا، ان محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی عمل کرنا فرض ہے۔ سابقہ کتابوں، نبیوں، امتوں کے واقعات اور احکام سے کوئی حکم نہیں لیا جا سکتا، بلکہ وہ سب منسوخ ہیں، یہاں تک کہ اگر سابقہ نبیوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دے تو وہ نبی آ کر دنیا میں ہمارے اور اللہ کے نبی کریم، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے، اس شریعت یا اس کتاب یا ان احکام پر عمل نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف نازل کی ہوگی، بلکہ وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے، محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم میں دیے گئے احکام اور عقائد کے مطابق عمل فرمائیں گے۔ مزید غور فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهِدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ میں تم نبیوں کو کتاب اور حکمت میں سے دوں گا، یعنی اپنے احکام اور پیغامات تم لوگوں کو دوں گا، پھر رسول وہ کچھ لے کر آئے گا، یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ کچھ لے کر آئے گا، وہ رسول جو تمہارے پاس پہلے سے موجود احکام اور کتاب کی تصدیق کرے گا، اور میں تم نبیوں سے یہ عہد لے رہا ہوں کہ تم ضرور اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کیا تم لوگ ایسا کرنے کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد تھامتے ہو، میرے ساتھ عہد کرتے ہو؟ سب نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا پس تم سب بھی گواہ رہو اور میں خود بھی تم سب کے ساتھ گواہ ہوں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 کیا اللہ سبحانہ و تعالی اللہ جل جلالہ کے اس فرمان شریف کے بعد کسی بھی سچے ایمان اور درست عقل والے مسلمان کے لیے کوئی گنجائش ہے کہ وہ اپنی یا اپنے بڑوں کی یا اپنے اپنائے ہوئے لوگوں کی کسی غلط فہمی کو درست ثابت کرنے کے لیے اللہ کی آخری شریعت اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال کو چھوڑ کر سابقہ نازل شدہ کتابوں، صحیفوں یا نبیوں اور رسولوں علیہ السلام یا سابقہ امتوں کے واقعات اور معاملات کو دلیل بنائے؟ کسی کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سابقہ نبیوں اور امتوں کے واقعات اور معاملات کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے صرف عبرت اور سبق کے لیے بیان فرمایا ہے، نہ کہ ان سے کوئی عقیدہ اخذ کرنے کے لیے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نام اور صفات اپنانے کے لیے، نہ ہی عبادات اور احکام بنانے کے لیے، اور نہ ہی معاشرتی یا معاشی معاملات اپنانے کے لیے، اور نہ ہی دینی مسئلے اخذ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم بھی سنتے چلیے، یہ حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکار کر دیا ہے، یہ پکار ایمان والوں کے لیے، کافروں یا مشرکوں کے لیے نہیں۔
بلا سمجھے کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کی گنتی میں شامل ہونے والوں کے لیے نہیں، بلکہ ایمان لے آنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر ان کو حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر تم لوگوں تک واضح باتیں آ جانے کے بعد بھی تم لوگ گمراہ ہوتے ہو تو جان رکھو کہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی جو کچھ اللہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے موافقت اور تائید پانے والا قول اور فعل ہے اس کو اپناؤ، تبھی تم پورے کے پورے اسلام میں داخل سمجھے جا سکتے ہو۔ اگر تم نے ایسے اقوال، ایسے افعال اپنا لیے، عقیدے ہوں، معاملات ہوں، عبادات ہوں، جن کی تائید اللہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں ملتی، تو تم اسلام میں پورے داخل ہونے والوں میں شامل نہیں ہوتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے یہ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پکار ہے ایمان والوں کی طرف کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان لے آنے والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے بچو، یعنی اس کے عذاب سے بچو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1، پہلی آیت۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھنا کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی موافقت اور تائید کے بغیر اپنے طور پر ادھر ادھر سے چیزیں پکڑ کر، دلائل پکڑ کر، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنے منطق، اپنے فلسفے، اپنے مذہب، اپنی جماعت، اپنے گروہ کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو، عقائد کو، اعمال کو درست ثابت کر لیا جائے، درست سمجھ لیا جائے، ان کو اپنا لیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کی طرف توجہ ہی نہ کی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، تو یہ معاملہ بالکل واضح ہو گیا، معاملہ بالکل واضح ہو چکا۔ لہذا میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، اپنے رب، اکیلے اور تنہا خالق اور معبود حقیقی، اکیلے سچے حقیقی معبود اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس پکار پر عمل پیرا ہو جائیے، اور اپنے آپ کو طرح طرح کے فلسفوں اور افکار سے بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اسی کے مقرر کردہ ذرائع سے سمجھیے، اور یقین رکھیے کہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم ہی ہماری اسلامی شریعت کا پہلا مصدر ہے، اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سنت شریفہ دوسرا مصدر ہے۔ لہٰذا جو بھی عقیدہ، جو بھی بات، جو بھی کام ان دو مصادر کی تائید نہ پائے، وہ کسی بھی طور ہمارے کسی عقیدے، کسی قول، کسی کام کے لیے کوئی دلیل نہیں بن سکتے، چہ جائے کہ بذات خود ہم انہیں عقیدہ بنا لیں، انہیں عبادت بنا لیں۔ خواہ ایسی بلا دلیل باتیں، ایسے بلا دلیل کام، ایسے بلا دلیل عبادات، ایسے بلا دلیل عقائد، خواہ وہ سابقہ نازل شدہ کتابوں کے حوالے سے ہوں یا خواہ سابقہ نبیوں اور رسولوں علیہم السلام سے ہی منسوب ہو کر ہمارے سامنے آتے ہوں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو، ہمارے ہر کلمہ گو بھائی اور بہن کو حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔